السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے روزے اور آپ کی عبادات اور آپ کی قرات قبول فرمائے۔ آج ہم سورہ یونس کی انشاءاللہ 3 آیات کریں گے۔ پہلے میں قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں پہلے لکھ لوں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی تو ایک آیت مبارکہ میں نے لکھی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ ان حرف تاکید مائے کافہ، تو اس نے ان کا اثر روک دیا۔ مثل الحیاۃ الدنیا، یہ مبتدا بن گیا۔ مثل الحیاتی، زندگی کی مثال، الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، تو یہ مرکب توصیفی ہے لیکن مضاف الیہ ہے مثل کا، مثال کی طرح۔ سو یہ مبتدا ہو گیا کما انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف یہ ہے کہ کما، اب یہ قاف حرف جر ہے، ما موصولہ، کما اس جو کی طرح ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما ان پانی، یعنی انما مثل الحیات الدنیا کما ان، دنیاوی زندگی پانی کی مثال کی طرح ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی جیسی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلناہ، انزلنا فعل ماضی باب افعال، انزل ینزل، یہ ہم کر چکے ہیں، اس کے باقی افعال بھی۔ ہم نے نازل کیا، نحن اس کا فاعل، ہو مفعول، اسے، یہ ہو کیا، یہ پانی کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ما کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا۔ سو انزلناہ من السماء، آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اختلط یختلط، مل جانا، یعنی مل جانا، مکس ہو جانا۔ اختلط یہ باب افتعال سے ہے، خا لام اور تا مادہ، خا لام اور تا مادہ باب افتعال سے، مل جانا۔ فاختلط به، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے نبات الارض، یعنی زمین کی کھیتی، یہ مرکب اضافی ہے۔ نبات الارض، زمین کی کھیتی مل گئی بھی اس کے ساتھ، وہ یہ ہا کون ہے؟ یہ پانی ہے، یہ پانی کی طرف جا رہا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف کیسی ہے؟ کما ان انزلناہ، ایک پانی کی طرح ہے جو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، سو زمین کی کھیتی یا سبزہ اس کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ یعنی مکس ہو گیا۔ مما یاکل الناس والانعام، یہ ناسو الانعام ہونا چاہیے تھا جی، چونکہ یہ فاعل ہے یا اکلو کا۔ اب یہ ہے من حرف جر ما موصولہ، من ما اس جو میں سے، یاکل الناس اکل یاکل کھانا، حمزہ کاف لام مادہ باب نون سے کھانا، مما یاکل الناس، الناس فاعل یاکل، والانعام واو عطف اور انعام حالت رفع، یعنی یہ دونوں مل جل گئے۔ انعام کیا؟ جانور۔ مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے کھاتے ہیں جانور اور انسان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، پھر یہاں پہ اردو ہونا چاہیے تھا، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ اذا اخذت، یہ اخذ یاخذ پکڑ لینا، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ فاعل ہے زمین۔ حتیٰ اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ زمین پکڑ لیتی ہے، زخرفها یعنی رونق، اس کا معنی ہے رونق، اپنی رونق پکڑ لیتی ہے۔ یہ ہا یہاں زمین کی طرف واپس جا رہا ہے، یعنی جب
زمین کے اوپر پانی گرتا ہے، اس میں بیج ہوتا ہے، وہ مل کر کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، تو زمین رونق پکڑ لیتی ہے۔ وزینت، زین یزین، باب تفعیل سے زینت یعنی اختیار کر لینا، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی ہیا فاعل زین یزین باب تفعیل میں سے، سو یہ فاعل کون ہے؟ وہ ارض، زمین۔ وظن اہلھا، ظن گمان کرنا، اور اس کے رہنے والے گمان کرتے ہیں، یہ فاعل ہے کس کا؟ ظن کا۔ اچھا یہ عطف کس کے اوپر ہے؟ اذا کے اوپر، یعنی یہاں تک حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والے گمان کر لیتے ہیں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اذا کی وجہ سے، یہ زینت اختیار کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، حال میں ترجمہ کر رہا ہوں اذا کی وجہ سے۔ وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والے گمان کر لیتے ہیں، یہ اہلھا فاعل ہو گیا اس کا۔ کیا گمان کرتے ہیں؟ یہ ظن کا مفعول ہے جملہ۔ انہم قادرون علیہا، ہم اسم ان، قادرون خبر ان، اور یہ علیہا متعلق خبر۔ سو وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، قادرون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، قادرون کا جمع ہے یہ، یعنی قدرت رکھنا، اختیار رکھنا، کہ اس میں زمین میں جو رہنے والے ہیں وہ گمان کر لیتے ہیں کہ وہ زمین پر قدرت رکھتے ہیں، کہ یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اچانک؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اتا یا اتی آنا، اتاہا یعنی اس پر آتا ہے، امرنا ہمارا حکم، اللہ فرما رہے ہیں۔ سو یہ امرنا فاعل اتا ہے، حمزہ تا یا مادہ، ہاں پھر وہی زمین۔ سو اتاہا امرنا ہمارا حکم آتا ہے اس پر، کب؟ لیلاً او نہارن، دن کے وقت یا رات کے وقت۔ سو یہ دونوں وقت بتایا جا رہا ہے، اتاہا امرنا لیلاً او نہارن فجعلناها حصیداً، بس ہم نے بنا دیا، جعل یجعل بنانا، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے اسے بنا دیا، ہاں کس کو؟ وہی واپس زمین کو، حصیداً یعنی کٹا ہوا، یعنی اس کو کیا بنا دیا؟ کٹا ہوا، کہ یعنی انہوں نے کھیتی لگائی، بڑی خوبصورت کھیتی تھی، اگ گئی، اور اللہ کی طرف سے دن یا رات میں طوفان آیا، اندھیری آئی، آندھی آئی، بہت سخت بارش آئی، اولے پڑے، تو کیا ہوا کہ وہ فصل جو ہے وہ سب صبح انہوں نے دیکھا تو وہ کٹی ہوئی پڑی تھی، تو کیا ہوا؟ حصیدن، حصیدن کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا۔ سو فجعلناها حصیدن، ہم نے اسے بنا دیا کٹا ہوا۔ کیسا بنایا؟ کیوں کیسے بنا دیا؟ کأن، گویا کہ وہ، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ، یہ کأن سے ہے، ہلکا ہوا ہے، کأن اسم یہ ان و اخواتما ہے، اس میں سے ہے، یہ لم فعل مضارع کے ساتھ نفی کا میننگ دے رہا ہے۔ غین نون یا مادہ، غنی یغنا، اور یہ لم کی وجہ سے وہ یا ساکن ہو کے ڈراپ ہو گیا، سو فعل مضارع کا صیغہ ہے، تغنا ہی اس کا فاعل ہے، اور وہ زمین کے لیے ہے، یعنی غنی ہونا، پھولدار ہو جانا، سجی ہوئی ہونا، خوبصورت ہونا۔ کأن لم تغن بالامس، بالامس مطلب گزشتہ دن، کہ اسے کٹا ہوا کیسا بنا دیا کہ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہ ہری بھری تھی ہی نہیں، یعنی اس پہ جو کھیتی تھی وہ تھی ہی نہیں، ایسے ہی بنا دی جیسے پہلے تھی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، فصل یفصل، تفصیل بیان کرنا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، نحن فاعل، کذالک نفصل الآیات، یہ مفعول حالت نصب میں ہے، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور کرتی ہے، تفکر یتفکر، باب تفعل، فا کافرہ مادہ، غور و فکر کرنا، سو یہ صفت ہے قوم کی۔ سو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ اس میں ہم مزید کیا دیکھ سکتے ہیں۔ مثل، اس کی جمع آتی ہے امثال، حیات کی جمع ہوتی ہے حیوات، اور دنیا کی جمع ہوتی ہے دنیاوات، کماء انزلنا، ماء کی جمع ہوتی ہے میات، یا امواء بھی اس کی جمع آتی ہے۔ دنیا کی ایک جمع دنن بھی آتی ہے، دنن۔ اس کے بعد ہے انزلنا، باب یہ ہم کر چکے ہیں، من السماء سماوات، فاختلط، خا لام تا مادہ ہے، خالطا، باب ضربہ سے آتا ہے، خا لام تا مادہ۔ اس کا مطلب جب باب ضربہ سے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکس کرنا، کسی چیز کو گڈ مڈ کرنا۔ اچھا یہ باب تفعیل سے آتا ہے، خلط یخلط، دو چیزوں کو زبردستی آپس میں مکس کرنا۔ اور باب مفاعلہ میں آتا ہے یہ خالطا، خالطا، اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے مخلوط ہو جانا، مل جل جانا کسی چیز کا۔ سو کہتے ہیں مل جل کر رہنے میں بھی یہ خالطا یخالط، اور مخلوط
مخلوط جو چیز ہوتی ہے خالط یخالط مخلوطاً یعنی دو اپوزٹ جنس کا آپس میں مل جانا. اس کے بعد اور ہے اختلط یختلط باب افتعال سے جو 3 ابواب ہو گئے، ایک ثلاثی کا، ایک تفعیل خلط یخلط اور ایک خالط یخالط اور پھر اختلط یختلط یعنی مکس ہو جانا. تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فعل ہے نبات الارضی. نبات کی جمع ہوتی ہے نباتات، سبزہ، اور ارض کی جمع اردونا. یاکلو یہ ہم کر چکے ہیں، حمزہ کاف لام مادہ. اخذ یاخذ حمزہ خا ذال مادہ اخذ یاخذ، اخذ یاخذ باب نون سے حمزہ خا ذال مادہ اخذ یاخذ. اس کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے. اتخذ یتخذ باب افتعال میں آتا ہے یہ، وہاں پہ حمزہ جو اس کا وہاں پہ جو اس کا لفظ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اتخذ یتخذ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بنا لینا، پکڑ لینا، اتخذ. اور اس کے بعد اور یہ کسی باب سے آتا ہے آخذ یؤاخذ، باب مفعلہ سے آتا ہے آخذ یؤاخذ مؤاخذتاً، کسی کا مؤاخذہ کرنا، پکڑ کرنا کسی کی. تو یہ 3 ابواب ہو گئے، اخذ یاخذ، اتخذ یتخذ، آخذ یؤاخذ. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ زخرفہا. جی زخرف جو ورڈ ہے یہ کسی رونق کی میننگ میں ہوتا ہے، یہ سونے کی میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جمع ہوتی ہے زخارفن. زخارفن. زینت زینا یزین یہ ہم کر چکے ہیں، ظنہ بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد قادرون یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. امرنا یہ بھی ہم کر چکے ہیں. لیلن لیالن نہارن اس کی جمع تھی میرا خیال ہے نہورن شاید، یہ والا چیک کرنا پڑے گا. فجعلناہا جعل یجعل ہم کئی بار کر چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فصل یفصل ہم کر چکے ہیں. تفکر یتفکر باب یہ تفعل سے ہے، اور فکر یفکر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا. افتکر یفتکر باب افتعال میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. افتکر یفتکر اور فکر یفکر سوچنا. تفکر یتفکر بھی مطلب ہوتا ہے سوچنا، غور کرنا. اگلی 2 آیات کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے. جی تو اگلی 2 آیات لکھی ہیں، یہ دیکھتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ لفظ مبتدا، یدعو دعا یدعو دال عین واو مادہ باب نون سے، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ہوا فاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اللہ جل جلالہ کے اسم مبارک کو. واللہ یدعو الی دار السلام مبتدا خبر، الی دار السلام متعلق فعل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہاں؟ الی دار السلام مرکب اضافی، سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی رہنمائی کرتا ہے. ہاں دال یا مادہ باب ضربہ سے. ویہدی فعل مضارع ہوا فاعل. یعنی یہ ایک خبر ہو گئی اور یہ دوسری خبر ہو گئی. ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من یشاء. اب یہ جملہ مفعول ہے یہدی کا، یہ جملہ یہاں سے مفعول ہے. من جسے شاء یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع ہوا اس کا فاعل، وہ بھی راجح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ویہدی من یشاء کہاں؟ الی صراط مستقیم. اچھا یہ مفعول ہوا اور یہ یہدی الی صراط مستقیم یہ متعلق فعل یہدی ہوا. یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم ایک ایسے راستے کی طرف جو سیدھا ہے. یہ مرکب توصیفی ہوا، پورا مجرور ہوا الی کی وجہ سے. آگے اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. لام حرف جر، خبر مقدم ہو گیا. للذین، الذین یہ مجرور ہوا. للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا، ہا سین نون مادہ باب افعال، احسن یحسن بھلائی کرنا، یہ صلہ ہو گیا للذین کا. للذین احسنوا جن لوگوں نے بھلائی کے لیے، ان کے لیے ہے کیا؟ الحسنى مبتدا مؤخر وزیادۃ یہ بھی مبتدا مؤخر. حسنى بھلائی ہے، وزیادۃ اور زیادہ، دونوں یہ مبتدا مؤخر. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلۃ. را ہا قاف مادہ باب سامیہ سے، راہی کا یرحق چھا جانا. ولا يرحق لا نفی کا فعل مضارع یرحق اس کا فاعل ہے قطر. ولا ذلۃ یہ 2 فاعل ہیں اس کے، یہ فاعل ہو گئے. ولا يرحق قطر ولا ذلۃ نہ ہی چھائے گا سیاہی اور نہ ہی ذلت
کہاں؟ وجوہہم، ان کے چہروں پر، وجہن کی جمع، یہ مفعول ہے یرحقو کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئکا، مبتدا اصحاب الجنت وہی ہیں کیا؟ اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا خبر متعلق خبر، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یدعو، دعا یدعو، یہ فعل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دارن، اچھا دارن کی کئی ساری جمعیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو یہاں پر لکھوں۔ اس کی ایک جمع ہوتی ہے دیارن، اس کی ایک جمع ہوتی ہے دورن، اس کی ایک جمع ہوتی ہے دیارتن۔ یہ اس کی جمع آتی ہیں، دیارن، دورن، دیارتن۔ دیارن اور دورن یہ زیادہ استعمال میں آتی ہیں۔ آگے ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ فعل ہم دونوں کر چکے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اچھا صراطن کی جمع ہوتی ہے سورتن، سورتن اس کی جمع ہے، سورتن یعنی راستے، راہیں، صراطن کی جمع ہے سورتن۔ مستقیمن یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تو سورتن جمع ہوگا تو یہ مستقیمتن ہو جائے گا۔ للذین احسنوا الحسنی، اچھا یہاں پر یہ فعل ہے ہا سین نون مادہ، یہ باب کروما سے آتا ہے، ہا سین نون۔ حسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہو جانا، احسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، حسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوبصورت کر دینا، حسن یحسن کسی کو خوبصورت کر دینا، تحسن یتحسن کسی کا اچھا ہو جانا، تحسن یتحسن۔ اچھا احسن بھلائی اور حسن یحسن یہ حسن کے لیے ہے، حسن یحسن بھی حسن کے لیے ہے۔ تحسن یتحسن کا مطلب ہے کسی بری حالت سے اچھی حالت میں کنورٹ ہو جانا، یعنی تحسن المریض، مریض اچھا ہو گیا، وہ بھلا ہو گیا، تحسن المریض۔ استحسن یستحسن کسی سے بھلائی چاہنا۔ اس کے بعد تحاسن یتحاسن ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کرنا، باب تفاعل میں جا کے آتا ہے۔ الحسنہ، حسنہ کی حسنہ کا معنی بھلائی، و زیادتن آگے ولا یرحق وجوہن، یہ وجہن کی جمع وجوہ۔ اس کے بعد قطرن، اس کی جمع ہوتی ہے قطرتن۔ سورہ اگر آپ جائیں نا، سورہ عبسہ میں آخر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قطرتن، قطرتن وہاں پر یہ ہے۔ اس کے بعد اولئک اصحاب صاحبن، اس کی جمع ہے اصحاب جنتن، جناتن ہم فیہا خالدون، خالدون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہو تھوڑا جلدی میں تھا، ایک تو آسان سبق تھا الحمدللہ۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی سج دھج اور زیب و زینت، پھر اس کے جلد ختم اور زوال پذیر ہو جانے کی مثال اس نبات سے دی ہے جسے اللہ تعالیٰ اسے پانی کے ساتھ اگایا، جسے اس نے آسمان سے برسایا، اور مختلف انواع و اقسام کی ان فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرمایا جنہیں انسان کھاتے اور نیز چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، وظن اہلھا، اور اس پہ رہنے والوں نے گمان کیا جنہوں نے اسے کاش کیا تھا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا، ناگہاں رات کو یا دن کو اسے ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے کاٹ ڈالا اور سرسبزی اور شادابی کے بعد اسے خشک کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ یوں ہے، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم تم نے کبھی کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے پاس سے بھی گزری ہے؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا، جس کی دنیا کی زندگی تنگحالی میں گزری ہوگی، اسے جنت میں سے غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا کوئی تکلیف تجھ پر گزری تھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہلاک شدہ اقوام کے بارے میں بھی فرمایا ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ابھی دیکھیں ہم نے دارن کی بات، دیارن
یعنی ان کے جو گھر تھے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ مگر دنیا والے دنیا کے بارے میں فریب خوردہ ہیں اور یہاں ڈیرے جمائے اور اس دنیا پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا کی عادت یہ ہے کہ یہ اس سے بھاگتی ہے، جو اس کا طلبگار ہو اور جو اس سے بھاگے یہ اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی کئی مقامات پر دنیا کے جلد فانی اور زوال پذیر ہو جانے کی مثال دنیا کی نباتات کے ساتھ بیان فرمائے۔ مثلا سورہ کہف میں ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، یہاں تک تو وہی آیت ہوگی جو ابھی ہم نے لیکچر میں پڑھی، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اور ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ غیر فانی نعمتوں کی ترغیب، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جلد فنا اور زوال پذیر ہو جانے کا ذکر فرمایا تو اب جنت کی ترغیب دی اور اس کی طرف دعوت دی اور اسے دار السلام کے نام سے موسوم فرمایا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبریل میرے سر کے پاس اور میکائیل میرے دونوں پاؤں کے پاس، اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کیجئے، تو اس نے کہا سنیں، آپ کے کان سنتے ہیں اور غور فرمائیں، آپ کا دل سمجھتا ہے۔ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جس نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک گھر کمرہ بنایا، پھر اس گھر میں ایک دسترخوان سجایا، پھر ایک پیغمبر کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے دعوت طعام دے، تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، محل اسلام ہے، گھر جنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ مشرب اسلام ہوگا، اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا تو اس جنت کی نعمتوں سے شاد و کام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں جسے جنوں اور انسانوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد آخری آیت میں نیکوکاروں کا اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا، آخرت میں اس کے لیے الحسنہ خیر و بھلائی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، وزیادت، اور مزید برآں یہ بھی، یعنی اعمال صالحہ کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو جنت میں محلات، حوروں اور اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے گا۔ مزید برآں آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی ایسی نعمتوں سے مالا مال کرے گا جو ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ دیدار الہی، زیادت ان سے مراد دیدار الہی ہے۔ اس کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے کی ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج ہم نے یہاں تک پڑھا۔ اس کے بعد آخری اس کا حصہ ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، کہ ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی، یعنی عرصہ محشر میں ان لوگوں کے چہروں پر اس طرح کا کوئی غبار نہ ہوگا جس طرح کافروں و فاجروں کے چہروں پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ولا ذلت، اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی، یعنی کسی قسم کی ذلت اور رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ الغرض، نہ باطنی طور پر انہیں کوئی پریشانی ہوگی نہ ظاہری طور پر، بلکہ وہ اس طرح ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے سورہ الدہر میں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔